قرضوں کی بھرمار، مہنگائی کی مار اور سیاسی مارا ماری میں ایک بڑی خبر آپ کی نظروں سے اوجھل ہوگی کیونکہ کسی میڈیا کے اندر یہ بڑی خبر بنی نہیں، اس کی کوئی بڑی ہیڈ لائن نہیں بنی، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سالہ ٹینیور کا آخری سال پچھلے ہفتے شروع ہو گیا ہے۔ کسی اور ملک میں، کسی اور نظام کے اندر یہ خبر ہونی ہی نہیں چاہیے، لیکن پاکستان چونکہ ایک خاص قسم کا نظام اپنے سر طاری کر چکا ہے آزادی کے بعد، اور وہ نظام ابھی تک چل رہا ہے، تو آرمی چیف کس وقت ریٹائر ہوتا ہے، کب اس کی ریٹائرمنٹ کا آخری سال شروع ہوتا ہے، نئے آرمی چیف نے کب آنا ہوتا ہے، یہ بہت زبردست کیلنڈر بنتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر ہونے والی سیاست یا تو بیرونی حالات سے بہت متاثر ہوتی ہیں کہ امریکی کون سی جنگ کر رہے ہیں اور روس کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں اور پاکستان کی کیا اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے، یا پھر اس سے متاثر ہوتی ہے کہ آرمی چیف نے کب آنا ہے، کب جانا ہے۔ عموماً آرمی چیف کے آخری سال کو آپ 4 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ پہلا حصہ تو وہ ہے جب آخری سال کا آغاز ہوتا ہے، فرسٹ کوارٹر، تو آرمی چیف کے سامنے بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے کو ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کو اس نے جلدی جلدی نپٹانا ہوتا ہے۔ تو پہلا کوارٹر تو بڑے بڑے فیصلے کرنے میں گزر جاتا ہے۔ دوسرا کوارٹر اس میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان بڑے بڑے فیصلوں کے اگر کوئی نتائج نکل رہے ہیں تو ان کو وائنڈ اپ کیسے کرنا ہے۔ تو پہلے 2 کوارٹر بڑے فیصلے کرنے میں اور ان فیصلوں کے نتائج سے نپٹنے میں آپ گزار دیتے ہیں، اور آخری 2 کوارٹر جو ہیں، یعنی تیسرا کوارٹر 3 مہینے آپ گزارتے ہیں یہ طے کرنے میں کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا ہے، کہاں پر رہنا ہے، کہاں پر جانا ہے، باہر نوکری کرنی ہے نہیں کرنی ہے۔ جنرل راحیل شریف ذرا اس سے مختلف تھے، انہوں نے دوران سروس ہی یہ طے کر لیا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات انہوں نے کیسے بنانے ہیں، اور لہٰذا ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی مشکل نہیں ہوئی اور جھٹ سے وہ سعودی عرب چلے گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے نوکری کا آغاز کیا، جو ابھی بھی جاری ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی تنخواہ ہے ان کی وہاں پر۔ لیکن عموماً آرمی چیفز جو ہیں وہ تیسرے کوارٹر کے اندر یہ ڈیسائیڈ کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ چوتھے کوارٹر کے اندر تو پھر صرف دعوتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں اور آپ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو عملاً اگر آپ دیکھیں تو آرمی چیف کے پہلے 2 کوارٹر آخری سال کے اہم ترین ہوتے ہیں جس کے اندر انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ یاد دہانی کے لیے کہ جنرل قمر باجوہ کی جب تعیناتی ہوئی تو اس وقت جنرل قمر باجوہ سینیورٹی لسٹ کے اوپر 4تھے نمبر پر تھے۔ اس وقت کے سب سے جو سینئر جنرل تھے ان کا نام جنرل زبیر حیات تھا، جو بعد میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف بھی بنے۔ اس کے بعد کور کمانڈر ملتان لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم احمد بنے، جو پچھلے دنوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد سینیورٹی لسٹ کے اوپر کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل اقبال رمدے تھے، اور 4تھے نمبر پر جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، جو اس وقت انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلویشن تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اپوائنٹمنٹ میاں محمد نواز شریف نے کی، اور یہ فیصلہ ان کا اپنا تھا کہ سینیورٹی لسٹ میں سے 4تھے نمبر پر جو شخص ہے ان کو آرمی چیف بنایا جائے۔ اس وقت کی ایویلویشنز جو ہوئیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 3 سال گزارے، اور 3 سال گزارنے کے بعد جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو مختلف ذرائع سے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ ان کی فیملی کے قریب ترین جو لوگ تھے ان کا بھی خیال تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، لیکن جو زیرک تجزیہ نگار تھے وہ اس وقت بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لیں گے، لیکن ان کو ایکسٹینشن لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر خود ہی ان کی ایکسٹینشن کے اوپر یہ مہر ثبت کر دی، لیکن وہ ایکسٹینشن جو ان کو 2 سال پہلے ملی اور جس کے نتیجے میں وہ 6 سال میں اب داخل ہو رہے ہیں، تنازع کے بغیر نہیں تھی۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا، اور سپریم کورٹ میں اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے دوسرے ممبران کے ساتھ اس کا نوٹس لیا۔ پھر یہ پتہ چلا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار اور ڈیٹ تو واضح ہے، لیکن ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کے اوپر ابہام ہے، یعنی وہ چل سکتا ہے مسلسل، اس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کوئی بتائی ہی نہیں گئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کیسے دی جا سکتی ہے۔ سمری غلط موو ہوئی، پھر ایک اور سمری موو کی گئی، سمری وہ جو دوسری تھی وہ باقاعدہ لکھوائی گئی۔ اس وقت کورٹ کا موڈ ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ سینیورٹی کا معاملہ ایک ہی مرتبہ طے کر دیں گے، لیکن 24 گھنٹے کے اندر کورٹ کا موڈ تبدیل ہو گیا، اور جسٹس آصف کھوسہ صاحب جو عموماً بڑی فلسفیانہ انداز سے گہری باتیں کرنے کے لیے مشہور تھے، انہوں نے سیدھا سادہ فیصلہ دے دیا کہ 6 مہینے تک یہ کام چلے گا، اور اس کے بعد حکومت پر یہ بات ڈال دی کہ آپ قانون سازی کریں، اور حکومت اور اپوزیشن نے جی صدقے کرتے ہوئے پھر
اس کے اوپر قانون سازی کی اور اس قانون سازی کے نتیجے میں جنرل قمر جاوید باجوہ 3 سال مزید ایکسٹینشن پا گئے۔ جب وہ ایکسٹینشن انہوں نے لی تو اس وقت سینیورٹی کے اوپر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز ستار تھے، اس کے بعد موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا تھے، ان کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز تھے اور پھر لیفٹیننٹ جنرل نعیم اشرف صاحب تھے۔ تو یہ چاروں حضرات جو ہیں سینیورٹی میں ٹاپ پر تھے۔ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت ریٹائر ہوتے تو ان میں سے کسی کے نام قرعہ نکلنا تھا اگلے آرمی چیف کے بننے کا، لیکن ظاہر ہے اس میں جنرل ندیم رضا جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بن گئے اور باقی جو جرنیل ہیں وہ ریٹائر ہوئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اس ایکسکلوسیو کلب کا حصہ بنے اس ایکسٹینشن کے بعد، جس کے اندر ایوب خان جنہوں نے تقریباً 9 سال آرمی کی کمانڈ سنبھالی، 12 سال کے قریب جنرل ضیاء الحق نے کمانڈ کی، 9 سال جو ہے جنرل پرویز مشرف رہے، 6 سال جو ہے جنرل کیانی رہے اور 6واں سال جو ہے جنرل باجوہ کا شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک ایکسکلوسیو کلب ہے جس کے اندر جنرل ضیاء الحق ہیں، جنرل ایوب ہیں، جنرل مشرف ہیں، جنرل کیانی ہیں، جنرل باجوہ اب اس کا ممبر ہیں۔ جب جنرل قمر جاوید باجوہ اگلے سال اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ریٹائر ہوں گے تو اس وقت جو سینیورٹی لسٹ کے اوپر لوگ موجود ہیں، موجودہ جو انفارمیشن اس کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا پہلے نمبر پر ہوں گے، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس دوسرے نمبر پر ہوں گے، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود تیسرے نمبر پر ہوں گے اور چوتھے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں جو ابھی کور کمانڈر پشاور ہیں اور سابق ڈی جی ISI ہیں۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ کا آخری سال شروع ہو گیا۔ اگلے 2 کوارٹر کے اندر انہوں نے بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں، وہ فیصلے ان کی لیگسی بنائیں گے۔ اب ان کی لیگسی وہ 2 کوارٹر بنائے گی یا پچھلے 5 سال میں جو فیصلے کیے گئے وہ بنائے گی، یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ اس کے اوپر ہم آپ کو ایک سیپریٹ STH کر کے بتائیں گے، لیکن ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بڑی خبروں کے درمیان جو سب سے بڑی خبر جس کے اوپر میڈیا کے اندر بحث نہیں ہوئی وہ یہ کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن والی سروس کا آخری سال جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے اور آخری سال کا جو پہلا کوارٹر ہے، جو سب سے اہم کوارٹر ہے، اس کا آغاز بھی ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے 4 مہینے کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی کمان کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیا اہم فیصلے کرتے ہیں۔